کیا آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس قدر برق رفتاری سے ایلس واکر کے بارے میں امریکی CIA کو یہ معلومات کس طرح حاصل ہو گئی کہ ایلس واکر کو اغوا کر کے تل ابیب پہنچا دیا گیا ہے؟ میں نے نہایت پر اطمینان انداز میں سرد لہجے میں اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا، میں جس قدر دکھ محسوس کرتا ہوں اس کا اظہار الفاظ میں کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں پریکٹیکل آدمی ہوں۔ تقریر کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ بہرحال ہم نے جس محنت کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا تھا اسی محنت کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار ایک اسرائیلی شہری ہونے کی حیثیت سے کر سکتا ہوں کہ اسرائیل کے مفادات کو کچھ ذمہ داروں کی نااہلی نے بری طرح متاثر کیا ہے اور مجھے اس کا شدید دکھ ہے۔ جہاں تک اپر وولٹا سے تل ابیب تک آنے کا تعلق ہے، اگر کہیں ذرا برابر سکم چھوڑ جاتے ہم لوگ تو کہیں راستے میں ہی ہمارا تیا پانچا ہو سکتا تھا۔ ہم نے کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی غلطی کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ باقی جہاں تک مسٹر ایلس واکر کے یہاں ہونے کے علم کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گہرائی کے ساتھ اپنے ہی درمیان کالی بیڑوں کو تلاش کیا جائے، یہ زیادہ مؤثر قدم ہوگا۔ میری اس بات سے بہت سے لوگوں نے اتفاق کیا تھا۔ بہرحال یہ میٹنگ بہت دیر تک جاری رہی۔ مجھے یہاں علم ہوا کہ ایلس واکر کو امریکہ واپس لے جایا گیا ہے اور اس سلسلے میں محکمہ داخلہ کو بدترین سرزنش کی گئی ہے اور مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ میں دل ہی دل میں ان تمام کارروائیوں سے جتنا مطمئن اور مسرور تھا انہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میٹنگ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیونکہ فوری طور پر کوئی ذمہ داری میرے سپرد نہیں تھی، مجھے تو پہلے ہی اجازت تھی کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اگر میں بیروت واپس جانا چاہوں تو میرے اوپر پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ اب یہاں رکنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں بیروت چل پڑا۔ میری اپنی شاندار رہائش گاہ دمک رہی تھی۔ ملازموں نے اسے ہر طرح سے شاندار بنا دیا تھا اور اب ایک بہت بڑے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے میرا یہاں قیام تھا۔ میں نے ابھی دوستوں کا حلقہ بنایا تھا اور نہ ہی یہ میرا ارادہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ فضول قسم کے لوگ نہ صرف میرے مقصد کو متاثر کریں گے بلکہ ان سے مجھے کسی بھی لمحے کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ چنانچہ زیادہ دوستیاں بے مقصد ہی تھی۔ بیروت جیسا شہر رنگینیوں کا اکھاڑا، نائٹ کلبوں اور ہوٹلوں سے بھرا ہوا، زندگی کی ہر دلچسپی یہاں بآسانی تلاش کی جا سکتی تھی، لیکن ان میں حصہ لینے سے پہلے اپنے سب سے معزز دوست مسٹر روہن فلیچر سے مل لینا میرے لیے ضروری تھا۔ یہاں واپس آ کر میں نے ابھی تک ان سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا اور دوسرا کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا جن سے انہیں میری واپسی کی اطلاع مل جاتی۔ چنانچہ میں روہن فلیچر کے پاس چل پڑا۔ اچانک میں وہاں پہنچا تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ مسٹر روہن فلیچر نے بزرگانہ انداز میں مجھ سے باتیں کی اور میری کامیابی پر مجھے دعائیں دی۔ میڈم ورشا اور محترمہ سونیا کی لنترانیاں اپنی جگہ تھی۔ میرے سلسلے میں دونوں آپس میں ہی لڑ پڑی تھی، لیکن اس خاندان کو اپنے تحفظ کے لیے محفوظ رکھنا ضروری تھا اور کوئی ایسی بات منظر عام پر نہیں لانی تھی جس سے میرے اور ان کے تعلقات بگڑ جائیں، کیونکہ بہر طور دو ایسے آدمی موجود تھے جو میرے خلاف کبھی کسی لمحے تفتیش بھی کر سکتے تھے اور بہر طور ان کا تعلق انتظامیہ سے تھا۔ اگر صحیح طور پر کوئی میرے پیچھے لگ ہی جائے تو شخصیت تو مشکوک ہو ہی سکتی ہے۔ چنانچہ میں دونوں ہی کو بیلنس میں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ عورت ہی ایسے معاملات میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں سے ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ اب میں وقفے سے ورشا اور سونیا کو برداشت کروں۔ روہن فلیچر کے خاندان سے اور کسی طرح کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن بہرطور ان کی عزت کو پامال کر کے مجھے روحانی مسرت کا احساس ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اس وقفے کا تعین بھی کر لیا تھا جس میں اگر آفتاب کمال یہاں آنا چاہے پہنچ سکتا تھا۔ آفتاب کمال کو تلاش کرنے کے لیے ہوٹل گردی ہی زیادہ مناسب تھی۔ چنانچہ میں نے ایسے ہوٹلوں کی ایک فہرست بنائی جس میں آفتاب کمال قیام کر سکتا تھا۔ 5-6 دن اس چکر میں صرف ہو گئے تھے اور 7ویں دن اس وقت میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا جب میں نے ایک ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر رضوانہ کو دیکھا۔ رضوانہ ہی تھی، لیکن اس نے اس طرح اپنے آپ کو بدل لیا تھا کہ کوئی بہت ہی قریبی شناسا ہی اس کو پہچان سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ ایک خالص مشرقی شخصیت لگتی تھی، لیکن اب بالوں کا بدلا ہوا رنگ، آنکھوں میں لگے ہوئے لینز اور چہرے کے میک اپ نے اسے پہلے سے بالکل مختلف کر دیا تھا۔ یہ اس کا مستقل انداز ہی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے نہیں پہچان سکتی تھی کیونکہ میں لاش میک کی صورت میں تھا، لیکن میں نے اسے قریب سے دیکھ کر پہچان لیا۔ ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر نہ جانے وہ کیا کر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ غالباً اس وقت وہ اس ہوٹل سے باہر نکلی تھی اور ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ ہوٹل میں جا کر آفتاب کمال کو تلاش کروں، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رضوانہ بھی ہاتھ سے نکل جائے اور آفتاب کمال بھی اس میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس ٹیکسی کے تعاقب میں چل پڑا جو بیروت کی سڑک کا سفر کر رہی تھی۔ ہم نے تقریباً ایک لمبا سفر طے کیا۔
اور اس کے بعد شارٹ ونگ کے علاقے میں رضوانہ ٹیکسی سے اتر گئی۔ ٹیکسی والے کو بل ادا کیا اور ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گئی۔ شارٹ ونگ ایک وسیع و عریض پہاڑی پارک تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ گہرائیوں میں بنا ہوا تھا۔ اصل میں اسے ایک وادی میں بنایا گیا تھا جو ایک پہاڑی کھائی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس پہاڑی کھائی کو صاف ستھرا کر کے جو حسن دیا گیا تھا قابل دید تھا۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی جو وہیں پتھروں سے تراشی گئی تھی، اور اس کے بعد سبزہ زار پھیلائے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ریستوران، بچوں کے لیے تفریحی جھولے اور ایسی ہی تمام چیزوں سے شارٹ ونگ کو سجایا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں چھوٹے چھوٹے اوپن ایئرز ریستورانوں میں رقص و موسیقی کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ اس وادی میں ساری رات رت جگہ رہتا تھا اور یہ بیروت کے مشہور ترین علاقوں میں شمار کی جاتی تھی۔ چند لمحات کے بعد میں نے رضوانہ کو اسی وادی میں اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہاں وہ کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا، اور جب وہ نیچے پہنچ گئی تو میں بھی سیڑھیاں اتر کر شارٹ ونگ کی وادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں بہت سے ایسے مقامات بنے ہوئے تھے جنہیں بول بلیوں کی حیثیت حاصل تھی۔ پہاڑی چٹانیں جو اصل شکل میں موجود تھیں اسی طرح قائم رہنے دی گئی تھی۔ ان چٹانوں میں سے بعض چٹانوں میں غار بھی بنے ہوئے تھے۔ ان غاروں میں اندر جانے کے بعد مختلف قسم کی تفریحات تھی، جوئے خانے تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ میں نے رضوانہ کو ایک ایسے ہی غار کے دہانے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب میں ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ رضوانہ بیروت سے اس طرح واقف تو نہیں ہے کہ اس طرح آزادانہ طور پر تنہا پھرتی رہے۔ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ نے دھوکہ کھایا ہو اور یہ سرے سے رضوانہ ہی نہ ہو۔ بہرحال میں غار میں داخل ہوا۔ غار ذرا مختلف نوعیت کا تھا۔ ایک سخت اور سیدھی سرنگ سی چلی گئی تھی جس کا اختتام ایک وسیع دروازے پر ہوتا ہے، لیکن سرنگ ایسی تھی کہ اس میں سرخ رنگ کا ایک انتہائی موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ چھت پر مدھم مدھم روشنیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک سرا انہی سمت کو نکل جاتا تھا جو آگے جا کر نہ جانے کیا راستہ اختیار کر لیتا ہوگا۔ میں سرنگ میں داخل ہو کر ابھی دونوں سروں کے ملاپ میں ہی کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ہی میری گردن میں موٹی سی ایک رسی کا پھندا آ پڑا، اور اس کے بعد مجھے نہایت بے دردی سے داہنی سمت گھسیٹ لیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا۔ سر کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا اور رسی کے پھندے سے جس طرح مجھے کھینچا گیا تھا اس سے میں زمین پر جا گرا۔ دوسرے لمحے کسی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میرے سینے پر پستول کی نال رکھ دی اور میں نے غرائی ہوئی آواز سنی، اگر تم نے حلق سے کوئی آواز نکالی تو اس پستول میں سائلنسر لگا ہوا ہے، اس پستول کی ساری گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دوں گی۔ آواز رضوانہ کی تھی۔ روشنی بے شک مدھم تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ میں اسے پہچان نہ سکوں۔ میں نے حیرانی سے ہونٹ سکوڑ کر کہا، میرے خدا میرے خدا، اس کا مطلب ہے کہ آفتاب کمال نے تمہیں آتش بنا دیا ہے۔ اب اس کے چونکنے کی باری تھی۔ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے ایک دم پستول پیچھے ہٹایا اور متحیرانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے تک اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، جہانگیر جمال شاہ صاحب، آپ گردن دبا کر رکھ دی میری۔ اگر یہ پھندا تھوڑا سا اور سخت ہوتا تو یقینی طور پر دم ہی گھٹ جاتا اور تمہیں یہاں میری لاش دستیاب ہوتی۔ خدا نہ کرے، آئی ایم سوری، ویری سوری۔ آپ اٹھیے، پلیز اٹھیے۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ گردن دبا دی میری، سر پھاڑ دیا اور پوچھ رہی ہو کہ کہاں چوٹ لگی ہے۔ مگر محترمہ ذرا یہ تو فرما دیجئے کہ آپ یہاں وارد کیسے ہو گئی اور مجھ پر آپ کو شبہ کیسے ہوا؟ آئیے پلیز آئیے۔ مجھے نہایت دکھ ہے جہانگیر جمال شاہ صاحب، اصل میں میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ کس طرف؟ میں یہ نہیں سمجھی تھی کہ آپ ہو سکتے ہیں۔ اصل میں نے تعقب کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ نیلے رنگ کی ایک کار میری ٹیکسی کا پیچھا کر رہی ہے۔ بس میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بلکہ آپ یقین کریں، میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر کسی کو مجھ پر کوئی شبہ ہو گیا ہے تو پھر اس کا زندہ رہنا میرے لیے غیر مناسب ہے۔ باپ رے باپ، اگر میں ذرا سی اور اداکاری کرتا تو یقیناً تم اپنا کام سر انجام دے لیتی۔ خدا نہ کرے ایسا ہوتا۔ بہرحال میرا قصور نہیں ہے، آپ خود سمجھتے ہیں۔ اور تم اس غار میں کس کام سے داخل ہوئی تھی؟ بس یہی کام تھا، رضوانہ نے ہنس کر کہا اور میں اسے گورنے لگا۔ وہ شرمندہ سی غار کے باہر نکلی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک اوپن ایئر ریستوران میں آ بیٹھے۔ تمہیں یہ رسی کہاں سے مل گئی؟ یہی اسی غار سے۔ بڑی خطرناک رسی ہے، ذرا میرے گلے پر دیکھو، نشانات بن گئے ہوں گے۔ رضوانہ نے میرے گلے کے نشانات دیکھے اور پھر شرمندگی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ پھر آہستہ سے بولی، ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں۔ ارے نہیں بھائی، تم نے جو کچھ کیا ہے ایک مقصد کے تحت کیا ہے، لیکن یہ بتاؤ کب پہنچی؟ کیا منگواؤں؟ ٹھنڈے مشروبات کے تقریباً 10 گلاس۔ میری حالت ایسی ہی ہو رہی ہے، میں نے کہا اور رضوانہ ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مشروبات کے گھونٹ لے رہے تھے۔ میں نے رضوانہ سے کہا، کب پہنچی؟ تقریباً 9 دن ہو گئے۔
آپ کو تلاش کرتے کرتے پریشان ہو گئے تھے۔ کون سے ہوٹل میں قیام ہے؟ ڈومینو میں، اس نے جواب دیا۔ ڈومینو وہی ہوٹل تھا جس کے فٹ پاتھ پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ آفتاب کمال بھی ساتھ ہے؟ ہاں، اور 6 افراد مزید ہیں۔ سب کا قیام ڈومینو میں ہے؟ نہیں، سب کو مختلف ہوٹلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تم لوگ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا آفتاب کمال کو یہ بات معلوم ہے کیا کہ تم؟ نہیں، انہیں کیا معلوم؟ تم کس کام سے نکلی تھی؟ بس یوں ہی آوارہ گردی کے لیے۔ ہم لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لی ہیں اور اس وقت تقریباً تمام افراد آپ کو مختلف جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم 6 دن سے کر رہے ہیں۔ میں یہاں موجود نہیں تھا۔ پھر کہاں تھے؟ تل ابیب میں۔ اوہو، اور یہ میک اپ؟ بس یہ ضروری تھا، میں نے کہا، اور رضوانہ نے گردن جھکا لی۔ اس کے بعد کہنے لگی، کیا اب اس وقت آپ کو فرصت ہے؟ بالکل، یوں سمجھ لیں میں خود بھی تمہاری تلاش میں سرگرداں ہوں۔ ہمیں اندازہ تھا۔ اس وقت آفتاب کمال کہاں ہے؟ ڈومینو میں ہی ہے۔ تمہاری اور کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر آؤ چلتے ہیں۔ میں نے مشروب کا بل ادا کیا اور اس کے بعد رضوانہ کو اپنے ساتھ لے کر ہوٹل ڈومینو چل پڑا۔ رضوانہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کی تلاش کا سہرا بھی میرے ہی سر ہے۔ میں نے مسکرا کر خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس ڈومینو پہنچ گئے۔ ویسے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آفتاب کمال کی تربیت نے رضوانہ کو نکھار دیا تھا۔ جس برق رفتاری سے اس نے عمل کیا تھا اور جس طرح مجھ جیسے آدمی پر ایک لمحے کے لیے قابو پا لیا تھا، وہ قابل ستائش بات تھی۔ در حقیقت اس وقت میرے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ جب اس نے پستول کی نال میرے سینے پر رکھ دی تھی، اگر وہ واقعی کوئی دشمن ہوتی اور اس کے مقصد کی تکمیل نہ ہو پاتی تو میری زندگی کا خاتمہ چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ وہ یقیناً مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاتی۔ ڈومینو کی 7ویں منزل کے ایک کمرے میں آفتاب کمال موجود تھا۔ رضوانہ کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا اور رضوانہ کے ساتھ مجھے دیکھ کر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ رضوانہ نے بھی اپنے آپ کو غیر متعلق سا کر لیا تھا۔ آفتاب کمال نے راستہ چھوڑ کر ہم لوگوں کو اندر آنے کا موقع دیا۔ میں اندر پہنچا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او مائی گاڈ چیف آپ! میں اور رضوانہ دونوں ہی حیران رہ گئے تھے۔ بہرحال اب اس کے بعد مزید اداکاری کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے آفتاب کمال کو گلے لگا لیا۔ وہ خود بھی مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نارمل ہو کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آفتاب کمال نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اتنا شاندار میک اپ کیا ہے آپ نے چیف کہ آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، لیکن تو نے مجھے پہچان لیا۔ میری بات چھوڑیے چیف، میرا مسئلہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ کیوں؟ اصل میں کچھ عشق و محبت کا معاملہ ہے، رضوانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ شعبہ تو تم نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اوہ نہیں چیف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دونوں کے درمیان جس قسم کا عشق ہے، اس سے میں ہر لمحہ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے مجھے کیسے پہچان لیا آفتاب کمال؟ چیف، آپ کی چال بالکل مختلف ہے اور میں نے صرف آپ کو آپ کے چلنے کے انداز میں پہچانا۔ آپ 2 ہی قدم چلے تھے لیکن میری نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ رضوانہ نے پلٹ کر دروازہ بند کیا۔ آفتاب کمال بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ آفتاب کمال کے چہرے پر جذبات کے سائے رقصاں تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کا پیغام جیسے ہی مجھے ملا چیف، میں نے فوراً تیاریاں کر ڈالی۔ 6 افراد کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ سب ایسے گنے چنے لوگ ہیں چیف جو ہمارے ہر مقصد کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ میں جانتا تھا چیف کہ آپ ہمیں چھوڑ تو گئے ہیں لیکن آپ کا دل بھی ہمارے بغیر نہیں لگے گا۔ جہاں تک ہمارا تعلق تھا تو آپ رضوانہ سے پوچھ لیجئے کہ ہم لوگوں کے پاس اداسیوں کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ اہل شہر کے کیا حالات ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ اصل میں چیف یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے۔ محبتیں بے شک دلوں میں ہوتی ہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ سب کے لیے ہے۔ جو پاس نہیں رہتا اس کے لیے لوگ بہر طور اپنے آپ کو تیار کر ہی لیتے ہیں۔ بس یہی کیفیت وہاں ہے۔ میں نے سب کی خبر گیری رکھی ہے اور سب مطمئن اور خوش ہیں۔ تیمور جمال شاہ کے انداز میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا جسے قبول نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کچھ نہیں، بس خرابی صحت کے لیے کہا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اگر چاہیں تو طویل چھٹی لے کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ آئی جی صاحب نے براہ راست درخواست کی تھی کہ اس وقت انہیں اتنے تجربہ کار افسر اعلیٰ کی ضرورت ہے۔ ان کا نعم البدل ممکن نہیں ہے۔ بہرحال استعفیٰ واپس لے لیا گیا۔ والدہ ٹھیک ہے ہماری؟ سب لوگ ٹھیک ہیں، آفتاب کمال نے کہا، پھر غور سے میری صورت دیکھنے لگا۔ اس کے بعد بولا، چیف یہ میک اپ، میں اس میں ایک خاص بات محسوس کر رہا ہوں۔ کیا؟ یہ خدوخال یہودیوں کے ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں آفتاب کمال تمہیں تمام تفصیل بتا رہا ہوں۔ وہاں سے لندن گیا تھا اور لندن سے میں نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ میں نے آفتاب کمال کو خود سے باخبر رکھنے کے لیے ایک ایک تفصیل سنائی اور اسے بتایا کہ اب تک میں کیا کیا کر چکا ہوں۔ آفتاب کمال کی آنکھوں میں فخر اور مسرت کے آثار تھے۔
اس نے کہا مجھ سے زیادہ یہ بات اور کون جان سکتا ہے کہ مسٹر زیڈ نے آپ کو اتنا شدید صدمہ پہنچا کر اپنے ملک کے لیے عذاب خرید لیا ہے۔ اگر حکومت اسرائیل کو کبھی یہ تفصیلات معلوم ہو جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ مسٹر زیڈ کے خاندان کو ختم کرنے کی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی۔ ان سب کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ہی حکومت اسرائیل کے لیے ایک اتنا بھیانک خطرہ مول لیا تھا۔ ویسے چیف، مسٹر زیڈ کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا چل سکا۔ میں خود بھی نہیں چاہتا آفتاب کمال کے ابھی مسٹر زیڈ کا پتہ چلے۔ اگر میرا انتقام پورا ہو گیا اور میں نے مسٹر زیڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو پھر نہیں کہہ سکتا کہ میرے آگے کی کیفیات کیا ہوں۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ میرے انتقام کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے۔ ویسے آفتاب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فریدہ نے اپنی زندگی دے کر مجھے اس مشن پر آمادہ کیا ہو جو انتہائی ضروری تھا اور جس کے لیے ہمیں پہلے غور کرنا چاہیے تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے ان تباہ حال فلسطینیوں کو دیکھا ہے جن پر مسلسل اسرائیلی مظالم ٹوٹ رہے ہیں اور وہ ان مظالم کو سہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف کچھ کرنا ویسے بھی ہمارا دینی فرض تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ میں تمہیں ان کیمپوں کا دورہ کراؤں گا جہاں مظلوموں کی بہت بڑی تعداد زندگی اور موت کی کشمکش میں وقت گزار رہی ہے۔ ان پر آج بھی اسی انداز میں مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ میں نے عہد کیا کہ جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں اپنا فرض پورا کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں چیف۔ ہم بھی جہاز جلا کر آگے ہیں۔ ہم نے بھی واپسی کا تصور چھوڑ دیا ہے اور آپ اطمینان رکھیں کہ یہاں ہم جو ذمہ داریاں سر انجام دیں گے وہ یادگار ہوں گی۔ ابتدا میں تو میں نے یہ سوچا تھا آفتاب کمال کہ اس پورے ماحول سے رابطہ توڑ دوں، یہی سوچ کر آیا تھا میں، لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ تمہاری موجودگی میرے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک مشن ہے اور ہم اسے سر انجام دیں گے۔ میرے پاس ایک انوکھا منصوبہ ہے اور اب میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی چیف، فرمائیے۔ اس کے بعد میں نے آفتاب کمال کو اپنے اس کارنامے کے بارے میں بتایا جو میں نے تازہ ترین سر انجام دیا تھا۔ آفتاب کمال قربان ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ یقین کیجئے چیف، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی ذہانت کی تعریف کر سکوں۔ آپ نے ایک ملک سے بلکہ ایسے ملک سے ٹکر لی ہے جو اس وقت ذہانت میں اپنا لوہا منوائے ہوئے ہے اور ان لوگوں کو آپ کے ہاتھوں یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی طرف ان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ آفتاب کمال، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اپنی بقیہ گفتگو کو آئندہ کے لیے رکھ چھوڑوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں کیا تصور ہے۔ چیف، یہ بات نہ کریں۔ میں ثبوت کے طور پر یہ کہوں گا آپ سے کہ جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے، کیا وہ ایک نامکمل وجود کا سر انجام دیا ہوا کارنامہ ہے؟ میں مانتا ہوں آفتاب کمال، میں تمہارے بغیر بھی بہت کچھ کر لیتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے، جبکہ تم میری ذات کا ایک حصہ بن چکے ہو۔ چیف، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ ان الفاظ کے ساتھ کہ میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا آفتاب کمال۔ خیر چیف، ہم غلط موضوع پر آگے ہیں۔ ہمارا موضوع کچھ اور تھا۔ ہاں، میں تمہیں یہی بتا رہا تھا کہ اسرائیلی مفادات کے حامی ایک شخص کی حیثیت سے بڑے بڑے اسرائیلی کارنامے سر انجام دوں گا، لیکن تم انہیں ملیا میٹ کرتے رہو گے، ایک ایسے گروہ کی حیثیت سے جو اپنے آپ کو فلسطینی بھی نہیں کہتا لیکن فلسطینی مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔